بہت بہت شکریہ. ہمارے اگلے مہمان ہیں جناب ابو صالح صاحب، ابو صالح انصاری صاحب. آپ شبلی کالج نیشنل مینجمنٹ کے صدر ہیں اور 30 سالوں سے زیادہ عرصے سے شبلی کالج سے آپ کا تعلق ہے. اردو ادب کا اچھا ذوق و شوق رکھتے ہیں. آپ کے والد محترم بھی بہت عرصے تک دارالمصنفین سے وابستہ رہے، تقریباً 30 سالوں سے زیادہ عرصے سے وابستہ رہے. اب میں بغیر کسی تاخیر کے جناب ابو صالح انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کچھ باتیں ہمارے درمیان رکھیں. میرے خیال ہے اگر 5 سے 7 منٹ میں اگر اپنی باتیں ختم کر دیں تو بہت مہربانی ہوگی. لیکن کچھ تھوڑا بہت اس کے بعد ذلی صاحب کی تقریر میں لمبی سنیں. محترم صدر صاحب، معزز حاضرین، میری شرکت اس بابرکت علمی مجلس میں اتفاقی ہے، لیکن بہرحال باعث عزت ہے. آپ لوگوں نے بڑی تفصیل سے، کسی قدر تفصیل سے سنا کہ مدرسۃ الاصلاح نے کیا خدمات، دینی خدمات انجام دی اور کیا اس کا جزوی طریقہ تھا اس خدمت کو ادا کرنے کا. وہ تو آپ یہ اساتذہ ہی سے سن سکتے ہیں اور آپ نے سن لیا. الحمدللہ اس کے ناموران کے ذکر سے یہ مجلس منور ہوئی اور اس میں ہر فرد ایسا تھا کہ اس کے متعلق اگر صرف اسی کے متعلق گفتگو ہوتی تو ایک پورا ایسا جلسہ ناکافی تھا. اب ایک بات ہے کہ آپ اور ہم سب لوگ کچھ نہ کچھ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں اور کچھ تبادلہ خیال ہوتا ہے. میں ایک موضوع پر بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ کیوں مسلمانوں میں اتنی تعلیم و تربیت ہو جانے کے باوجود، اتنے مدارس قائم ہو جانے کے باوجود ان کے اندر وہ قوت پیدا نہیں ہوئی جو ایک ملی قوت ہونی چاہیے. یہ ایک بڑا نقطہ، اہم نقطہ ہے. میرا کچھ مشاہدہ ہے، آپ لوگوں کا کچھ مختلف ہوگا، ایک تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. میرا یہ انداز ہے کہ جو سب سے بنیادی تخلیقی بات کلام پاک میں کہی گئی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ اس میں اس ایک آیت میں سب بات بتا دی گئی ہے کہ یہاں جو شاہراہ احسن عمل کی ہے، وہ شاہراہ میں سب سے زیادہ مفید جو چیز ہوتی ہے وہ دنیا کی زینت ہے. اور یہ دنیا کی زینت اتنی شدت سے اب ہم لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی جیسی اس دور میں آئی ہے، کیونکہ ذرائع ابلاغ اس قدر کھلے ہوئے ہیں اور ہر ایک شخص اس کے سامنے ہے کھڑا ہو، اور بشر ہیں، متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں واقعی ہماری توجہ مرکوز ہونی چاہیے وہ یہاں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے وہ شاہراہ عمل زینت دنیا سے متاثر نہ ہو جائے. یہ ترقی جو مغرب نے کی ہے، اس نے سچ پوچھیے تو عسکری ترقی کی ہے اور دولت میں ترقی کی ہے. سائنس کو اس نے، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ اس نے علاج وغیرہ کے سلسلے میں ترقی نہیں کی اور ہماری مدد نہیں کی، لیکن اصل ترقی جو اس نے کی ہے اور جو اس نے اپنی حیثیت کو قائم کیا ہے دنیا میں، وہ سائنس کی اس ترقی سے کیا ہے جس سے اس کی عسکری طاقت بڑھ گئی اور اس کی دولت کا مظاہرہ اس قدر ہونے لگا. تو بات یہ ہے کہ ہم کیسے اس سے نہ متاثر ہوں، یہ ہماری تربیت میں داخل ہونا چاہیے. اور اس میں بہت اہم کردار صحبتوں کا ہے. آج اس زمانے میں ہم لوگوں نے صحبتوں کو بالکل ترک کر دیا ہے. کتابوں سے یہ باتیں نہیں صرف حاصل ہوتی. تمام بزرگان کی آپ زندگی کا معائنہ کیجئے، دیکھیے ایک مرتبہ، اس پر نظر ڈالیے تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کن کن صحبتوں سے فیض حاصل کیا. تو صحبتوں کا فیض اس زمانے میں بالکل ناپید ہو گیا. اور ایک
ایک شعر اکبر الہ آبادی کا پیش کر کے پھر اجازت لیتا ہوں آپ سے کہ پیدا کیے فلک نے نادیدنی مظاہر، پیدا کیے فلک نے نادیدنی مظاہر، نیچی ہیں جن کی نظریں وہ صاحب نظر۔ شکریہ، اجازت۔